فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ یہ آیت میں نے کل بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھو، اپنے آپ کو پاک باز نہ سمجھو، فلا تزکوا انفسکم۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے اپنے آپ کو پاک باز قرار نہ دو۔ تیسرا ترجمہ اس کا ہے اپنے آپ کو پاک باز نہ کہو۔ یہ سب اس کے ترجمے ہیں۔ هو اعلم بمن اتقى، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا مزکا ہوں، بڑا پاک باز ہوں، بڑا اچھا ہوں، بڑا عمدہ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا سمجھنے کا تم کو حق نہیں ہے، یا ایسا کہنے کا تم کو حق نہیں، ایسا دعویٰ کرنے کا تم کو حق نہیں۔ فلا تزکوا انفسکم۔ انسان خود کے بارے میں جتنا جانتا ہے کسی اور کے بارے میں اتنا نہیں جانتا اور جان سکتا بھی نہیں۔ میں میرے بارے میں جتنا جانتا ہوں، من آنم کہ من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، کتنے پانی میں ہوں، کتنے دودھ میں ہوں، کتنے اندھیرے میں ہوں، کتنے اجالے میں ہوں۔ یہ میں جتنا جانتا ہوں میرے بارے میں، خدا کی قسم میں آپ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا اور جان سکتا بھی نہیں۔ اور آپ اپنے بارے میں جتنا جانتے ہیں میرے بارے میں آپ نہیں جان سکتے، آپ کے دوست کے بارے میں نہیں جان سکتے، آپ کے کسی اور شخص کے بارے میں آپ نہیں جان سکتے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے میں کتنا گنہگار ہوں، بدکار ہوں، عیوب والا ہوں، نقائص والا ہوں، خرابیوں والا ہوں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان یہاں آ کر عجیب دھوکہ کرتا ہے۔ ہر آدمی کو سمجھتا ہے یہ غلط اور خود کو سمجھتا ہے میں بہت اچھا۔ حالانکہ الٹا ہونا چاہیے، مولانا خود کے بارے میں سمجھنا چاہیے تھا کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ میں کتنا گناہ کرتا ہوں، میں کتنی برائی کرتا ہوں، میرے اندر کتنے نقائص ہیں، میرے اندر کتنے عیوب ہیں، لوگوں سے چھپا کر میں رکھا ہوا ہوں۔ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے میرے بارے میں، اور آپ اپنے بارے میں جتنا جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اس اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر انسان اپنے بارے میں بدگمان ہوتا، دوسروں کے بارے میں نیک گمان ہوتا۔ بھائی وہ بہت اچھا آدمی ہے، اپنے اعتبار سے، میرے اعتبار سے میں آپ کو سمجھوں آپ بہت اچھے ہیں، اس سے کہ مجھے کیا معلوم کہ آپ کیسے ہیں، لیکن مجھے اپنے بارے میں تو معلوم ہی ہے، من آنم کے من دانم۔ لہذا ہر آدمی کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہر آدمی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا اور خود کے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہتا۔ اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں فلا تزکوا انفسکم، تمہیں تو معلوم ہے تمہاری حقیقت، اپنے آپ کو بڑا پاک باز نہ سمجھو، تم کو معلوم ہے تمہاری حقیقت، اس لیے اپنے آپ کے پاک باز ہونے کا دعویٰ نہ کرو۔ تم کو معلوم ہے تمہاری حقیقت، اس لیے کسی کے بارے میں اپنی پاک بازی کے ڈھونگ نہ کرو۔
سمجھ میں آ رہا ترجمہ؟ مختلف ترجمے کر رہا ہوں تاکہ پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کون تقوی والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہماری توجہ اس کی جانب مبذول کرا رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو جواب دہ ہیں۔ اللہ ہمیں جان رہا ہے اور اللہ کے ہاں پوچھو گی، اس لیے ہم اللہ کے ہاں جواب دیں۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ تمہارا اندرون کیا تھا، تمہارا باہر کیا تھا، تمہارا کیسا حال تھا، تمہارا کیسا انداز زندگی تھا، اللہ پوچھیں گے۔ لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو بظاہر اچھا کر کے لوگوں کے سامنے لاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنے اجالے میں ہے، کون کتنے اندھیرے میں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بندہ کیا سمجھتا ہے؟ کوئی نہیں، بس میں جس کو چاہے اچھا اپنے آپ کو بنا کر پیش کر دوں۔ یہی سے ایک اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے اس وقت درج کرنا ہے۔ یہ تو اس کا عمومی مفہوم ہے جو تمام تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ نہ سمجھو یا پاکیزہ ہونے کے دعوے نہ کرو یا پاکیزہ ہونے کا ڈھونگ نہ رچاؤ۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں کون متقی ہے کون نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہیں سے ایک اور عظیم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے اپنی حالت کو چھپا کر بڑے پاک باز ہونے کا ڈھونگ نہ کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے ایک مطلب اس کا؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ نہ قرار دو، یعنی جس سے اصلاحی تعلق ہے، جس سے انتفاع و استمتاع کا تعلق ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو آپ نے کہا میں تو ماشاءاللہ تہجد گزار ہوں۔ شیخ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے بھائی پڑھتا رہو ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ شیخ کے سامنے کہا کہ میں روزانہ پابندی سے ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ روزانہ سوتا رہتا ہے، سو کر دعویٰ کرتا ہے کیا؟ اپنی پاکیزگی کا، اپنے آپ کے پاک ہونے کا، اور یہ بتاتا ہے میں بہت اچھا ہوں، میرے یہ اطوار ہیں، میرے یہ احوال ہیں، میں ایسا ہو گیا ہوں ویسا ہو گیا ہوں، ڈبل پیسہ ہو گیا ہوں۔ اب شیخ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، حالانکہ اندر سارا کھوٹ بھرا ہوا ہے، گناہ کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، ذکر میں غفلت کر رہا ہے اور چیزوں کے اندر غافل بنا ہوا ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک باز بنا کر پیش کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک باز قرار نہ دو، اللہ جانتے ہیں کون کیا ہے۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے شیخ کے سامنے یا اپنے بڑے کے سامنے جس سے کوئی اصلاحی اور تزکیتی تعلق ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ہونا ظاہر کیا، وہ تو تمہاری اصلاح نہیں کرے گا۔ اصلاح تو اس وقت کرے گا نا جب ایک آدمی بتائے گا میرے اندر جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، میرے اندر غیبت کرنے کی بیماری ہے، میرے اندر شہوت زیادہ ہے، میرے اندر غصے کی بیماری ہے، اچھے پر غلط پر موقع بے موقع غصہ ہوتا رہتا ہوں،
گالی بکتا رہتا ہوں، اول فول بکتا رہتا ہوں، ایسا اور ایسا غلط کام کرتا ہوں، ایسے ایسی شہوانی اور برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں، میرے اندر یہ بیماریاں ہیں، شیخ کے سامنے جب آپ یہ بتائیں گے تب وہ بتائے گا کہ بھئی اس بیماری کا یہ علاج ہے، اس بیماری کے لیے ایسا کرو، اس بیماری کے لیے ایسا کرو، نفس کو یوں دباؤ، نفس کو یوں سدھارو، یوں بناؤ۔ لیکن شیخ کے سامنے جا کر ہمیشہ اپنے آپ کو بتایا میں تو بہت اچھا ہوں۔ تو یہ ایسا ہے جیسے پرسوں بھی ایک صاحب کے سامنے کچھ ذکر آ گیا تھا تو میں نے کہا یہ تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیسے آئے؟ کہا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا ہوں، خوب کھا رہا ہوں، خوب پی رہا ہوں اور وقت پر حق بھی رہا ہوں، خوب کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، حق رہا ہوں، موت رہا ہوں، سو رہا ہوں، آرام سے سب کام ہو رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر کے سامنے یہ کہے گا تو ڈاکٹر صاحب اسے کہیں گے ذرا انجیکشن لگاتا ہوں آپ تم کو، ایک دو ٹیبلٹ دیتا ہوں، روزانہ ایک کھاتے رہنا۔ کہیں گے بھائی یا یہ کہیں گے آپ کا تو آپریشن کی بڑی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہیں گے اچھا ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے کھاتے پیتے رہیے، آرام سے رہیے، سوتے رہیے، السلام علیکم جائیے، یہی نہ کہیں گے؟ اسی طرح جیسے ظاہری ڈاکٹر کے پاس اپنی طبیعت کے اچھے ہونے کا اظہار کرے اور کہے میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہوں، ہاضمہ بہت اچھا ہے، نیند بھی ٹھیک آ رہی ہے، اور اسی طریقے پر کوئی درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، سارے کام ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کبھی اس کا علاج نہیں کریں گے، اور کریں گے تو وہ بے وقوف قرار دیے جائیں گے۔ اسی طریقے پر شیخ کے سامنے اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا اچھا پاکیزہ بنا کر پیش کرتا رہے اور اپنی بیماریوں کو چھپاتا چلا جائے، اندر کھوٹ ہے، اندر بیماری ہے، نفسانی بیماری ہے، شیطانی بیماری ہے، غضب کی بیماری ہے، شہوت کی بیماری ہے، رذائل ہیں، خبائث ہیں، گناہوں میں ابتلا ہے، نمازیں فوت ہو رہی ہیں، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، یوں زندگی چل رہی ہے، شیخ کے سامنے اسی طرح جا کر اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بنا کے آ جاتا ہے۔ بھائی شیخ کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کو انجیکشن لگائے؟ کسی مصلح کو کیا دماغ خراب ہے کہ وہ آپ کی اصلاح کے لیے کوئی نسخہ تجویز کرے؟ وہ تو بے وقوف قرار دیا جائے گا۔ ایک ایسا شیخ تو بیماری کا علاج کرتا ہے، یہ مریض تو آ کے بیٹھ کر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میری تو تہجد بھی ہو رہی ہے، میرا تو ذکر بھی بہت ہو رہا ہے، میرا یہ بھی ہو رہا ہے، میرا وہ بھی ہو رہا ہے، سب کام ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھیک ادا ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو آپ شیخ یہ بولے گا کہ آپ کو جو ہے یہاں پر یہ علاج کرنا چاہیے، یہاں آپ کو یوں کرنا چاہیے، وہ تو کہے گا بہت اچھا، جب آپ اچھے ہیں تو رہیے اچھے۔ ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی ہے، یہ بتا رہا ہوں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر نہ کرو۔ اگر اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرتے رہو گے کبھی علاج نہیں ہو سکتا، کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ علاج اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب آپ ڈاکٹر کو بولیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے، داڑھ میں درد ہو رہا ہے، کیڑ لگ گیا ہے، رات بھر نیند نہیں آتی ہے، کمر میں درد ہوتا رہتا ہے، بخار چڑھتا رہتا ہے، شوگر ہائی ہو گئی ہے، بلڈ پریشر یوں چڑھ گیا ہے، جب آپ ڈاکٹر سے کہیں گے تب علاج کرے گا۔ اسی طریقے پر روحانی بیماریوں کا بھی علاج اسی وقت میں ہوتا ہے جبکہ اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرے اور جو حقیقت ہے وہ پیش کرے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ،
یہی بات کل سمجھانے کے لیے میں نے گفتگو شروع کی تھی اور یہ کہا تھا ایک ہے پڑھ لینا اور ایک ہے اپنے آپ کو بنا لینا۔ یہ بنانے کی بات ہے۔ آدمی دعویٰ کرے اپنے عمل سے، کردار سے یا زبان سے کہ میں بہت اچھا ہوں، تو اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی۔ اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھتا بھی ہو۔ اسی اللہ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو۔ تم خود اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ سمجھ جاؤ گے تو اصلاح کب کریں گے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر نہ کرو۔ شیخ کے سامنے اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرتے رہیں گے تو شیخ کیوں علاج کرے گا آپ کا؟ معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیمار سمجھیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں، اپنے آپ کو خطا کار سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی ان خطاؤں کو اپنے شیوخ کے سامنے ظاہر کر کے اس کا علاج لے اور اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ تو کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے تفسیر ہے جو اس وقت آپ کے سامنے میں نے ظاہر کی ہے، اگرچہ میں نے فقہاء کے مفسرین کے کلام میں اس حیثیت سے یہ تفسیر نہیں دیکھی ہے، لیکن اصول، کلیات، قواعد، الفاظ، قرآنی الفاظ، سیاق، سباق، اس کو دیکھتے ہوئے یہ تفسیر کوئی غلط انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس کا یہ مفہوم بھی نکل آتا ہے۔ ایک عمومی وہ ہے جو میں نے عرض کر دیا پہلے، یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر نہ کرو، ورنہ کبھی اصلاح تمہاری نہیں ہو سکے گی۔ اگر اصلاح ہونا ہے تو اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا اور اس سے اپنا علاج کروانا پڑے گا، جیسے ڈاکٹروں سے علاج کروایا جاتا ہے۔ جب کروائیں گے علاج تو انشاءاللہ بیماری رفتہ 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 چھوٹتی چلی جائے گی، پہلے کم ہوتی چلی جائے گی اور آگے چل کر چھوٹتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ انشاءاللہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ انسان کا نفس امارۃ بالسوء سے جا کر مطمئنہ ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، جب تک وہ امارۃ بالنفس رہے گا تب آپ کا دماغ یہ کہے گا میں سب سے اچھا ہوں۔ جب تک آپ کا نفس امارۃ بالسوء رہے گا تب تک اندر سے آپ کا نفس آپ کو یہ پٹی پڑھائے گا آپ سب سے بہتر انسان ہیں، آپ کے جیسا تو کوئی نہیں ہے، آپ کے جیسے ٹکر کا کوئی انسان نہیں ہے، آپ کا علم کیا، آپ کا عمل کیا، آپ کا اخلاق کیا، آپ کا کردار کیا، آپ کی زندگی کیا، یہ سمجھائے۔ یہ خود بھی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری اس وقت ہوتی ہے نا آدمی کو جب وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی یہ بات میں نے کہی ہے آپ کو، یہ گیا ہے کہ بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھے، اس بیماری کا علاج آسان ہے۔ جو بیمار اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے اس کو کہتے ہیں مالی خولیا۔ مالی خولیا بیماری کا نام ہے، یہ اطباء کی اصطلاح میں مالی خولیا یعنی دماغی بیماری۔ اس دماغی بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، سب کو بیمار سمجھتا ہے۔ اس کو آپ کے سامنے لائے تو کہے گا سب بیمار ہیں، خود کو بہت زبردست صحت مند قرار دے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت کہتے ہیں میں ایک بار آگرہ گیا تو آگرہ میں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں کا پاگل خانہ بہت مشہور ہے، بنگلور کا بھی بہت مشہور ہے، بنگلور کا مینٹل ہاسپٹل ہے نا بہت مشہور ہے، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، تو آگرہ کا بھی بہت مشہور ہے۔ تو حضرت سے لوگوں نے کہا کہ یہاں کا پاگل خانہ بہت مشہور ہے، تو اگر آپ چاہیں تو کچھ
تفریحاً یا عبرتاً آپ کو لے کے جائیں؟ حضرت کہا ہاں چلو چلیے. تو حضرت کو لے کر وہ گئے. تو اجازت لے کے اندر جانا پڑتا ہے. تو اجازت لی گئی اور اندر گئے. اب وہ جاتے جاتے دیکھ رہے تھے کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ گھومتا بیٹھا ہے، کوئی کسی کو یوں یوں کر رہا ہے، کوئی یوں یوں کر رہا ہے، کوئی ٹانگیں اوپر کر رہا ہے، کوئی ہاتھ مار رہا ہے، کوئی دیوار کو کھرچ رہا ہے. پاگل ہے نا، پاگل کو ایسے ہی کرتے ہیں. ان کو باندھ کے رکھا گیا ہے عجیب طرح. دیکھ کر حضرت کو افسوس ہو رہا تھا، ارے رے یہ دیکھو بھائی کیسا بیمار ہے، یہ دیکھو کیسا بیمار ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دماغ صحیح عطا کیا. اگر اللہ اس دماغ کو فیل کر دے تو ہم بھی یہاں آ جاتے. خیر حضرت جاتے جاتے دیکھ رہے تھے اتنے بڑے اللہ والے تھے وہ. ان چیزوں کو دیکھ کر تو عبرت ہی عبرت ان کے سامنے آتی رہی ہوگی. چلتے چلتے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک صاحب ہے ماشاءاللہ بہت اطمینان سے بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں کر رہا، بالکل صحیح سالم، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، داڑھی بھی ہے، کپڑے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. حضرت نے کہا یہ آدمی پاگل تو نہیں لگتا، یہ آدمی تو پاگل نہیں لگتا، اسے پاگل خانے میں کیوں رکھا گیا ہے؟ خیر حضرت نے مناسب سمجھا عیادت کر لیں گے اس کی. تو عیادت کرنے تشریف لے گئے. سلام کیا تو اس نے وعلیکم السلام بہترین انداز سے جواب دیا اور حضرت کو جو ہے بیٹھنے کے لیے کہا تو حضرت بیٹھ بھی گئے. پھر اس سے پوچھنے لگے کہ بھئی آپ یہاں پر ہیں، کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے حضرت میں تو بالکل اچھا ہوں، طبیعت میری بالکل اچھی ہے، لیکن میرے گھر والوں نے میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا کہ مجھے لا کر یہاں داخل کر دیا. حضرت کو بھی بہت افسوس ہوا کہ اچھے خاصے آدمی کو پاگل خانے میں کیوں لائے. کوئی دشمنی ہوگی، شاید عداوت ہوگی، گھر والوں کو، گھر کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا. خیر حضرت افسوس کرتے رہے کہ آپ کے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہوئی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کچھ اپنے قصے وصے بھی سنانے لگا، انہوں نے اس نے کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، یہ وہ. خیر حضرت افسوس کرتے ہوئے اسے دعائیں دیتے ہوئے نکلنے لگے. صحیح السلام علیکم، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. تو اس نے حضرت کو آواز دی، حضرت آئیے آئیے آئیے. حضرت آئے تو اس نے خوب کھنکارا اور تھوک منہ میں جمع کر کے حضرت پہ ڈال دیا. حضرت نے کہا اسی لیے تو لا کے رکھا گیا ہے. اب سمجھ حضرت نے کہا اسی لیے تو لا کے رکھا گیا ہے. تو بھائی بیمار جو مالی کھولیا والا ہوتا نا وہ بس وقت بلکہ اکثر اوقات میں وہ اپنے آپ کو بہت ٹھیک سمجھتا ہے، لیکن ہوتا ہے زبردست قسم کا مالی کھولیا کا مریض. اسی طرح جو نفس امارہ کا شکار ہو کر اپنے آپ کو نفس مطمئنہ والوں سے بھی اوپر درجے کا سمجھ رہا ہو، اس سے بڑا مالی کھولیا والا کون ہوگا؟ لیکن ہم سب کو یہ مالی کھولیا لگا ہوا ہے. ہم سب اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ایسے ہیں ویسے ہیں. اللہ کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم. میں کہہ رہا تھا جب تک نفس امارہ ہوتا ہے دل ایسا رہتا ہے، اور جب انسان محنت کر کے اپنے دل کو، اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مطمئنہ بن جاتا ہے، جو ہی مطمئنہ بن جاتا ہے تو تمام کے تمام لوگوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، تب بڑا نہیں سمجھتا. اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ والے ہونے کے باوجود، نیکیوں میں آگے ہونے کے باوجود، گناہوں سے بچا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے نفوس کی اصلاح کی طرف ہم سب کو راغب فرمائے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.